السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بالکل تنہا اکیلا سفر کے اندر ہے۔ اچانک ہی پہاڑوں کے اوپر سے آواز آتی ہے، عشقی حدیقۃ فلاں، اے بادرو جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ یہ آدمی بڑا حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ توجہ بادلوں کی طرف جاتی ہے جو اس آواز کے بعد ایک طرف چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ بادل ایک پہاڑی ٹیلے پہ پہنچے اور ان میں سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ یہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ پانی ایک نالی میں جمع ہوا اور اس نالی کے رستے سے چلتا ہوا ایک انسان کے باغ میں جا پہنچا۔ حیران تب ہوا جب وہاں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو پانی لگانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی فصلوں کو پانی لگانا شروع کر دیا۔ یہ آدمی حیران و پریشان اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، اس کے قریب آیا اور بڑے احترام اور عزت سے بولا، بھائی جان اپنا نام بتائیے گا۔ اس آدمی نے اپنا نام بتایا تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس کے سامنے پیش کیا کہ میں فلاں فلاں مقام پہ کھڑا تھا جب میں نے آواز سنی۔ اس کے بعد یہ بادل چلے، پہاڑی ٹیلے پہ پہنچے، اس کے بعد ان سے پانی برسنا شروع ہوا اور وہ پانی آپ کی فصلوں تک آ پہنچا۔ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لگا لیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، چونکہ تم نے آوازیں سن لی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ پیارے بھائی جان، میں اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں اور پہلا حصہ اسی باغ کی مرمت پہ لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے خاص کر لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سو سال پہلے پیش آیا، جسے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا اور یہ چلتا ہوا ہم تک پہنچا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں جو کل ہی پیش آیا اس ویڈیو کے بنانے سے ایک دن پہلے۔ چکوال کے اندر ایک انسان نے اپنی کاشتکاری کی، کسان نے فصل اگائی، گندم اگائی، اس کے بعد اس کی کٹائی کی، مشین لگائی گئی، گندم تیار ہو گئی۔ گندم تیار ہونے کے بعد گھر لے جانے کے لیے ٹرالی پہ رکھ لی گئی۔ تمام افراد کو، جتنے مزدور وہاں موجود تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا اور اب یہ سمجھنے لگا کہ اب یہ جو گندم اس ٹرالی کے اندر پہنچ چکی یہ میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ جو ہی وہ ٹرالی کے اندر سوار ہوا، آسمان سے بجلی گری، اس ٹرالی کے مالک، اس گندم کے مالک کو جلا کے خاک کر دیا اور اس ٹرالی کے اندر موجود تمام گندم جل کر خاک ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور اس خبر سے یقیناً سب اطلاع پا چکے ہوں گے۔ لیکن ان 2 واقعات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک یہ واقعہ جو آج ہماری نظروں کے سامنے پیش آیا۔ اس واقعے کے اندر اس انسان نے اپنی فصل ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، تیار ہونے سے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے، تیاری کی ہوئی ہے اور اپنا ایک ماحول، تربیت اور انداز بنایا ہوا ہے کہ وہ گندم آئے گی، وہ فصل آئے گی، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ تو اللہ الہ العالمین اس آدمی کی اس فصل کے لیے آسمان سے بارشوں کا نزول فرما دیں اور ایک میں اور آپ ہیں، ہماری فصلیں تیار ہو جائیں، کٹائی ہو جائیں، بوریوں میں بھر لی جائیں، ٹرالیوں میں لاد لی جائیں، گھر جانے کے لیے بس کچھ ہی لمحے درکار ہوں اور آسمان سے آگ آئے، بجلی آئے اور جلا کے راکھ کر دے۔ کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ آئیے سوچیں ذرا، ایسا کیوں ہوتا ہے
اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اس ویڈیو کی سب سے اہم اور ضروری بات کہ اللہ الہ العالمین نے جو مجھ پر اور آپ پہ زکوٰۃ عشر کی شکل میں فرض کیا ہے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ الہ العالمین نے ہم پہ 19 من کے بعد 1 من اللہ کے راستے میں وقف کرنا لازم کیا ہے۔ اگر ہم وہ ادا کرتے ہیں تو یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس باقی بچے ہوئے 19 من کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ الہ العالمین نے ہر 19 کے بعد 20واں من اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو میرا بھائی، جو میرے بزرگ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس گندم آتی ہے سینکڑوں منوں کے حساب سے، وہ اندازہ لگا لیں، ہر 20واں من 19 من کے بعد 20واں من یعنی 100 من گندم جس گھر میں آئے اس میں سے 5 من گندم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنا، عشر ادا کرنا فرض ہے، لازم ہے، اس کے ادا کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ ہر وہ میرا بھائی بزرگ جس کو اللہ نے زمین عطا کی اور اس میں سے پیداوار عطا کی، گندم کے دن ہیں، عشر کے دن ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مالوں میں، ہماری جانوں میں، ہماری فصلوں میں برکتیں قائم دائم رہیں تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، وگرنہ ایسے ہی آسمان سے آگ آتی رہے گی، عذاب آتے رہیں گے، ہماری سال کی محنت کو تباہ و برباد کرتی رہیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے لیے بارشیں نازل ہوں، ہمارے لیے رحمتیں نازل ہوں، تو جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، عشر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ الہ العالمین فرماتے ہیں جس دن اٹھاؤ، حق تو یہ ہے کہ اسی دن ادا کر دیا جائے، تو اسی دن زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ الہ العالمین ہمارے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، بارشیں ہمارے لیے باعث برکت ہوں گی، باعث عذاب نہیں ہوں گی۔ اللہ عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہر 20واں من زکوٰۃ عشر مجھ پر، آپ پر، اگر اللہ نے مجھے زمین عطا کی ہے تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔